تو تاریخ میں نا کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو بہت پر اسرار ہوتی ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر تو ملتا ہے لیکن بہت ہی مختصر۔ آج ہم ایک ایسے ہی نبی کی بات کریں گے جنہیں علم کا بانی بلکہ تہذیب کا معمار تک کہا جاتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم راز آخر ہے کیا۔ بات شروع ہوتی ہے قرآن کی ان آیات سے۔ دیکھیں یہ کتنی مختصر ہیں لیکن کتنی گہری بات کہہ رہی ہیں۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ایک سچے نبی اور ایک بلند مقام، یہیں سے سارا بھید شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ نبی تھے کون جنہیں اتنا بلند مقام دیا گیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کون، اور ان کی جو میراث ہے وہ آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اچھا تو آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس پراسرار شخصیت کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی جو لمبی تاریخ ہے اس میں ان کا مقام کہاں پر آتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی روایت میں تقریباً سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں جن حضرت ادریس کا ذکر ہے وہ بائبل میں مذکور بزرگ ہنوک ہی ہیں۔ یعنی ادریس اور ہنوک یہ دراصل دو نام ہیں ایک ہی عظیم شخصیت کے۔ اگر ہم ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو ان کا زمانہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ کا ہے، یعنی یہ انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کے بعد ہے۔ ایک ایسی دنیا جو ابھی بن رہی تھی، اپنی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اور ان کے نام میں ہی ان کے پورے مشن کا راز چھپا ہوا ہے۔ ادریس یہ نام نکلا ہے عربی لفظ درس سے۔ درس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھانا۔ تو ادریس کا مطلب ہوا وہ جو بہت زیادہ تعلیم دیتے ہیں، ایک استاد، ایک معلم جو ہر طرف علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ تو بات صرف نبوت تک محدود نہیں ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک الہامی موجد بھی تھے، یعنی انہوں نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ذرا یہ لسٹ تو دیکھیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے کی۔ پہلے شخص جنہوں نے قلم سے لکھا، پہلے جنہوں نے کپڑے سی کر پہنے، پہلے جنہوں نے ستاروں کا علم یعنی ایسٹرونومی کو سمجھا، شہری منصوبہ بندی کی، وزن اور پیمائش کا نظام بنایا، اور یہاں تک کہ ایمان کی خاطر پہلی منظم جنگ بھی لڑی۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہی کہ ان کا اثر کتنا زیادہ تھا۔ وہ صرف روحانی رہنما نہیں تھے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی انسانیت کے پہلے استاد تھے۔ اور ان سب کاموں میں سے سب سے اہم کام ان کا تاریخ کا پہلا کاتب ہونا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ وہ بنیاد تھی جس پر آج علم کو محفوظ کرنے اور اسے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا پورا سسٹم کھڑا ہے۔ اور یہی چیز سیدھی جا کر جڑتی ہے اسلام میں قلم اور لکھنے کی اہمیت سے۔ قرآن میں آتا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت ادریس کا کردار ایک طرح سے اس قرآنی آیت کی عملی تصویر ہے کہ لکھنا پڑھنا اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ان کی کہانی کے سب سے پراسرار، سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ قرآن میں ذکر ہے ان کے ایک منفرد آسمانی سفر کا۔ تو یہ جو بلند مقام کا ذکر ہے اس کی کیا تشریح ہے؟ علماء میں اس پر دو بنیادی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی جسمانی سفر تھا، یعنی وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور آج بھی چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ دوسری طرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک علامتی بلندی ہے، مطلب ان کے علم اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ، ان کا رینک بہت بلند ہو گیا۔ اچھا، ان کے آسمانی مقام کی ایک اور دلیل معراج کے واقعے سے ملتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے آپ کو نیک نبی اور نیک بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ تو یہ واقعہ اس بات کو اور پکا کرتا ہے کہ وہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ اور اب ہم اس ساری گفتگو کے کلائمیکس پر پہنچ رہے ہیں، ایک ایسا نقطہ جہاں ان کی ساری پہچانیں مل کر انہیں ایک یونیورسل، ایک آفاقی حکیم یعنی دانشور کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اسلامی روایات نے انہیں ایک بہت ہی شاندار لقب دیا، ابو الحکما۔ اس کا مطلب ہے فلسفیوں کا باپ۔ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا آئیڈیا ہے۔ ایک نبی کو فلسفے کا بانی کہا جا رہا ہے، نبوت اور حکمت کو جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اسلامی سنہری دور میں فلسفے کو صرف انسان کی اپنی سوچ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ مانا جاتا تھا کہ اصلی حکمت، اصلی فلسفہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، ایک طرح کی وحی ہے۔ اور اسی نظریے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ایک نبی کو فلسفے کا بانی بھی مانا جائے۔ اب ذرا ان دونوں شخصیات کو دیکھیں، ایک طرف حضرت ادریس، دوسری طرف قدیم حکیم ہرمیز،
ट्रिस्मेजिस्टिस। दोनों तूफान नूह से पहले के ज़माने के। दोनों को तहरीर का बानी माना जाता है। दोनों को फल्कियात और इल्हामी उलूम का माहिर समझा जाता है। इस दौर के मुस्लिम उलमा ने जब ये हैरानकुन मुमासलतें देखीं तो उन्हें लगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हज़रत इदरीस को हरमीज़ मान लेने का नतीजा बहुत गहरा निकला। उसने कदीम यूनानी फ़लसफ़े और मिस्री उलूम जैसी हिकमतों को इस्लामी दुनिया में कबूल करने का रास्ता बना दिया। एक तरह से ये तस्लीम कर लिया गया कि सारा इल्म, सारी हिकमत, चाहे वो कहीं से भी आए, उसका सरचश्मा एक ही है, यानी अल्लाह की ज़ात। तो आखिर में आइए इस गैर मामूली शख्सियत की पहचान के सारे पहलुओं को समेटते हैं। वो एक ही वक्त में नबी भी थे, आलिम भी थे और एक मोजिद भी। यानी उनकी शख्सियत के कई रंग थे और सब एक दूसरे से जुड़े थे। वो नबी थे तो वही की रोशनी लाए, वो कातिब थे तो उस रोशनी को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, वो माहिर फल्कियात थे तो कायनात के राजों को खोला, और वो हकीम थे तो इस सारे इल्म को दानिशमंदी की शक्ल दी। तो खुलासा कलाम ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि इल्म चाहे वो कलम से मुतालिक हो या सितारों से, ये महज इंसान की अपनी कोई दरियाफ्त नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक मुक़द्दस अमानत है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जो इल्म आज हमारे पास है, क्या ये सब हमारी अपनी कोशिशों का नतीजा है, या फिर इसकी बुनियाद कहीं गहराई में वो एक इल्हामी चिंगारी है जो सदियों पहले रोशन की गई थी?